ہے مراقبہ، تیسری چیز ہے محاسبہ اور چوتھی چیز ہے مواخذہ۔ مشاہرتہ یہ ہے کہ جب ہم صبح اٹھیں گے نا تو انشاءاللہ دل کے ساتھ یہ شرط لگا کر اٹھیں گے، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اٹھیں گے، اپنے آپ سے وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ آج دن بھر میں نے گناہ نہیں کرنا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، صبح اٹھتے ہی میں زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زبان سے میں گالی نہیں دوں گا، میں زبان سے کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، غلط بیانی نہیں کروں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں بہتان نہیں لگاؤں گا، میں زبان سے گانا نہیں گاؤں گا، میں زبان سے غلط بات نہیں نکالوں گا، ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے کسی کا دل دکھے، میں اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، غلط چیزیں نہیں دیکھوں گا، پڑھوں گا قرآن، اور ان آنکھوں کے ذریعے میں اللہ اور اس کے رسول کے دیدار کا انتظار کروں گا، اور میں ان کانوں سے جب بھی سنوں گا سچ سنوں گا، حق سنوں گا، سونے نبی کی نعت سنوں گا، اللہ کا فرمان سنوں گا، پیارے نبی کا قرآن سنوں گا۔ یہ تہیہ، ان ہاتھوں سے میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، ان ہاتھوں سے میں نے گناہ نہیں کمانا، ان ہاتھوں کو میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا، اور یہ تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ میں نے اپنے پیروں کے ذریعے چل کر گناہ کے رستے پر نہیں جانا۔ یہ مشاہرتہ ہے۔ صبح صبح ہم نے شرط لگانی ہے کہ جناب ہم نے آج کے دن کوئی گناہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کرنا کیا، نیکی کرنی ہے۔ صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے، قرآن کھول کر آنکھوں سے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اماں اگر زندہ ہے اس کی زیارت کرنی ہے، ابا اگر زندہ ہے اس کی زیارت کرنی ہے، بزرگ اگر کوئی موجود ہے اس کا دیدار کرنا ہے، روضہ رسول کی زیارت کرنی ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنی ہے، یہ اور زبان سے ذکر الہی، نعت رسول، کانوں سے ہم نے اچھی باتیں سننی ہے، قرآن سننا ہے، نبی کا فرمان سننا ہے، علماء کا بیان سننا ہے، یہ کانوں سے، ان ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کرنی ہے اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، اور ان پیروں کے ذریعے نیکی کے رستے، مسجد کے رستے، عبادت کے رستے، غریب کی مدد کے رستے پر چلنا ہے۔ یہ مشاہرتہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، یہ وعدہ تو میں نے کر لیا نا صبح اٹھ کر، اب میں نے مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کہتے ہیں نا، رقیب کہتے ہیں پیچھا کرنے والا، نگرانی کرنے والا، نگاہ رکھنے والا، نگہبان کو رقیب کہتے ہیں، تاڑ رکھنے والے کو، تاڑنے والے کو رقیب کہتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب جو مشاہرتہ ہم نے کیا، اپنے آپ سے جو وعدہ کیا اس کی ہم نے تاڑ رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ بھٹک نہ جائے، میرے کان بہک نہ جائے، میری زبان کہیں پھسل نہ جائے، میرا ہاتھ کہیں ظلم نہ کر بیٹھے، میرا پاؤں کسی غلط رستے پر چل نہ پڑے۔ اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ دن بھر اپنے آپ پر پہرا دینا ہے، اپنے آپ پر، اپنے وعدے پر، اپنی شرط پر، اپنے قول پر پہرا دینا ہے۔ اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اگر یہ انسان کر لیتا ہے، دیکھیں نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، نیت المومن خیر من عملی، انسان کی نیت کر لینا یہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ اب آپ نے نیت کر لی میں نے گناہ نہیں کرنا، اب نیت کا ثواب مل گیا۔ آپ نے نیت کر لی میں نماز پڑھنے جاؤں گا، میں انشاءاللہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ میرے نبی فرماتے جب بندہ نیت کرتا ہے نا تو اسے ایک عمل کا ثواب نیت کے ساتھ مل جاتا ہے۔
لیکن جب جا کر عمل کرتا ہے تو اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اب ہم نے تحیہ جب کر لیا کہ نماز انشاءاللہ پڑھیں گے تو رب نے ہمارے کھاتے میں نماز کا ثواب لکھ دیا۔ میں نے تحیہ کر لیا، آج اپنی حلال کی کمائی سے کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی بیوہ کو میں کچھ نہ کچھ مدد دوں گا، امداد کروں گا۔ اب کرنا بعد کی بات ہے۔ جیسے میں نے تحیہ کیا، اللہ نے 1 گنا عبادت میرے کھاتے میں لکھ دی۔ یار میں نے روپیہ تو نہیں دیا، میں نے روپیہ نہیں دیا، اللہ نے لکھ دیا۔ میں نے تحیہ کر لیا، آج کسی اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا، ابھی میں گیا نہیں ہوں، اللہ نے میرے کھاتے میں نیکی لکھ دی، میرے کھاتے میں۔ تو اب ہم اگر کوشش کریں گے مراقبے کے ذریعے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ مالک الملک ہمیں 10 گنا عبادت کا ثواب دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے محاسبے کا۔ دن میں نے گزارا، میں نے کوشش کی، صبح میں نے نیت بھی کر لی آج گناہ نہیں کروں گا، اور پھر میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر پہرا بھی دیا، میں نے اپنے نفس پر پہرا بھی دیا، بچتا رہا کہ میں جناب گناہ نہیں کروں گا۔ اب جب شام ہوتی ہے نا، بستر پر جب بیٹھنا ہے تو اس وقت محاسبہ کرنا ہے۔ اب صبح سے اٹھ کر شام تک کا اپنا حساب لگانا ہے کہ میں نے جو صبح رب سے وعدہ کیا تھا کہاں کہاں میں نے پورا کیا، کہیں کوئی لچک تو نہیں رہ گئی، کہیں میری آنکھیں پھسل تو نہیں گئیں، کہیں مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا گیا، کہیں مجھ سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا، کہیں میں نے نماز تو نہیں چھوڑ دی، کیا میں نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ یہ رات کو بیٹھ کر اپنے بستر پر سونے سے پہلے ہم نے حساب لگانا ہے، اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ اب جب محاسبہ حساب کر لیا اپنا کہ جناب میری یہاں پر کوتاہی رہ گئی، یہاں کمی ہو گئی، میں زبان سے مذاق میں کسی کو گالی دے بیٹھا، یا کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنا بیٹھا، یا میں نے بات پہ کوئی جھوٹ بول دیا، غلط بات کر دی، یا ایسا لہجہ میرا سخت ہو گیا جس سے کسی کا دل ٹوٹ گیا، تو پھر اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا مواخذہ کرنا ہے، نفس کا مواخذہ کرنا ہے۔ وہ کیسے مواخذہ کرنا ہے؟ وہ مواخذہ یوں کرنا ہے کہ اٹھنا ہے صبح کے وقت یا رات کے کسی پہر میں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مصلی بچھانا ہے اور اس کے حضور مصلی بچھا کر توبہ کرنی ہے، مولا یہ بھی غلطی ہو گئی، انسان ہونا غلطی ہوگی، معاف کر دے۔ اب نفس کہتا ہے کہ نہ سویا رہے، نفس کہتا ہے کوئی نہیں، بندہ ہے، نہیں بندہ ہے تو بندے کا معنی تو ہے نوکر، تو نے نوکری میں کوتاہی کی ہے نا، اب اس کا ازالہ کر۔ یار میں نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے، رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اور اللہ والے جو ہیں یہ ان کو میں نے دیکھا ہے، رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی جاگتے ہیں، اور پچھلی راتیں جب پچھلی رات آتی ہے پچھلے پہر اٹھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ باد بہاری صبح کی یہ باد صبا چلتی ہے نا، جب کلیاں چٹکتی ہیں، جب پھول کھلتے ہیں اور کونپلیں نکلتے ہیں صبح کے وقت میں، اس وقت اگر بندہ بیٹھ کر اپنے رب کو پکارے تو میرے پاک نبی فرماتے ہیں رات کے پچھلے پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتے، یعنی رب کی رحمت بندے کے قریب ہو جاتی ہے، کوئی ایک آنسو بھی نکل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور اللہ والے اپنی بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا رویہ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ جناب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سید الطائفہ بھی کہا جاتا ہے،
جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر میں نا ایک دن چور گھس آیا۔ اب اس نے جناب سامان جو اکٹھا کر سکتا تھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد جب اٹھانے لگا نا تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو جنید بغدادی آگے بڑھے، کہنے لگے یار بھاری ہے، میں نہ اٹھوا دوں۔ جب اٹھوانے لگے، یار آپ تنگ ہوں گے، میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اپنے گھر سے سامان بندوایا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ اس نے چوری کی ہے تو اسے سارے معاشرے میں ننگا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن یار یہ اللہ والے کا طریقہ دیکھیں، سامان اپنے سر پر، اور وہ رستے میں کبھی ٹھڈا مارتا ہے، کبھی گالی، چل اندھا ہو گیا ہے، کوئی پیچھے نہ آ جائے۔ اب جنید بغدادی اس کا چوری شدہ سامان لے کر شہر سے باہر دور جنگل میں چھوڑ کر آئے، اور آتے ہوئے غلطی کی معافی چاہتے ہیں، یار رستے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اور کبھی ضرورت پڑے نا تو پھر میرے پاس آپ بھی جانا۔ آج جب وہ چلا گیا نا، جنید بغدادی چلے گئے، تو چور سوچنے پر مجبور ہو گئے، یار میں اسے گالیاں دیتا رہا، یہ مسکراتا رہا، سامان چوری میں نے کیا، یہ اٹھا کر لایا، آخر یہ ہے کون؟ اس نے پیچھا کیا، پتہ چلا کہ یہی بندہ مالک مکان تھا۔ اب یہ نہیں پتہ مالک مکان تو ہے مگر شخصیت کون سی ہے، یہ نہیں پتہ ہے مالک مکان مگر شخصیت کون سی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، مرتبہ کس مرتبے پر فائز ہے۔ تو پھر اس نے کہا یار یہ بندہ اخلاق والا بڑا اچھا تھا، کردار اس کا اچھا تھا، لیکن نا ایک تو نا اپنے آپ کو سنوارنا، اگر انسان کا اپنا اخلاق سنور جائے تو اس کے اخلاق سے دوسرے بھی سنور جاتے ہیں، چور بھی راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ کیا کیا، یار آج میں جاؤں گا، پتہ کروں گا یہ ہے کون۔ اب جب آیا نا تو دیکھتا کیا ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہے، اندر مرد ہیں اور ذکر کی محفل لگی ہوئی ہے، اللہ 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 اللہ۔ اندر عجیب ماحول ہے، کہتے یار یہ بندہ ہے کون؟ جھانک کر دیکھا تو وہی بندہ جو سامان اٹھا کر اس کا چھوڑنے کے لیے گیا تھا، وہ مین بندہ ہے، اور لوگ سارے عقیدت کے ساتھ اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ کوئی آگے بڑھتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی دعا کی درخواست کرتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، یار یہ کیا چیز ہے، کون ہے؟ میرا چوری کا سامان وہاں چھوڑ کر آیا، یہ چور ہے تو پھر یہ عقیدت کیوں ہے؟ اگر عقیدت ہے تو میرا سامان کیوں چھوڑ کر آیا؟ پھر پتہ چلا کہ یہ بندہ مالک مکان جو میرا سامان چھوڑ کر آیا یہ جنید بغدادی ہے، جنید بغدادی ہے، اور میں نے چوری بھی اسی کے گھر کی ہے، اور میرا عیب رکھنے کے لیے کہ شاید اس کو ضرورت ہوگی، یہ شاید اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ چھوڑ کر سامان آیا۔ اب وہیں پر بیٹھ گیا، محفل ختم ہوئی، جنید بغدادی اپنے اس آستانے سے باہر گھر کی جانب جب جانے لگے نا تو وہ چور باہر کھڑا ہے، قدموں میں گر گیا، کہتا ہے حضور وہاں پر سامان وہاں جو چھوڑ کر آئے وہ سامان نہیں چھوڑ کر آئے، میرے دل میں نور چھوڑ کر آئے، اب مجھے توبہ بھی کرا دیں، اللہ کے دربار میں بھی جھکا دیں، اور اللہ سے دعا بھی کر دیں، اللہ مجھے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو آئیں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، دعا کریں اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق نصیب